اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں آج عوام کو بدعت کے بارے میں ہی صحیح طریقے سے نہیں پتہ۔ ہر وہ عمل بدعت ہے جو ثواب کی اور نیکی کی غرض سے دین کے معاملے میں کیا جائے، جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہ ہو۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کام خود کیا ہو، نہ اس کام کا کرنے کا حکم دیا ہو، اور نہ اس چیز کو دیکھ کر آپ خاموش رہے ہوں، تو یہ چیز بدعت کے زمرے میں آتی ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری عوام اس طرح کی بہت سی خرافات میں ڈوبی ہوئی ہے، اور آئے دن ہم لوگ نئی طرح کی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، اور جب ان لوگوں کو ان چیزوں سے منع کیا جائے تو وہ جواباً طور پہ آپ کو کہتے ہیں کہ آج تم جس گاڑی میں جاتے ہو وہ بھی بدعت ہے، آج تم موٹر سائیکل میں جاتے ہو وہ بھی بدعت ہے، آج تم ہوائی جہازوں کا سفر کرتے ہو وہ بھی بدعت ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، آپ کے سامنے حدیث جو پیش کی جا رہی ہے، اس حدیث میں سائنس کا انکار نہیں کیا جا رہا۔ دین کے معاملے میں کوئی بھی ایسا کام جو ثواب اور نیکی کی غرض سے کیا جائے، اس چیز کو بدعت کہتے ہیں۔ اب بعض علماء میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمہارے باپ دادا بھی موجود نہیں تھے، تو اس کا مطلب کہ وہ بھی بدعت ہے۔ کہاں ہماری عقلیں ماری گئی ہیں؟ ہم لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ بدعت ایسی چیز ہے جس کو شیطان گناہوں سے بھی زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں وہ گناہوں سے زیادہ اس چیز کو پسند کرتا ہے؟ کیونکہ جو بدعتی ہوتا ہے وہ بدعت کو نیکی کا کام کر کے اس کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور جبکہ کوئی اس کے مقابل کو دوسرا گنہگار اگر کوئی آدمی ہو، اس کو اپنی غلطی کے اوپر پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنی غلطی کے اوپر شرمندہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ شرمندہ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ لیکن بدعتی اس کے برعکس یہ چیز کو گناہ وہ محسوس کرتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو نیکی کا کام کر کے کیے چلے جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ اپنی قبر میں چلا جاتا ہے، اور اس کو توبہ کرنے کا موقع بھی نصیب نہیں ہوتا۔ جو لوگ بدعت کو بڑے دھوم دھام سے فروغ دے رہے ہوتے ہیں، جب ان لوگوں کو آپ اس چیز سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں، جب آپ ان لوگوں کو ان چیزوں سے منع کرنے کی دعوت دیں، تو وہ آگے سے آپ کو کہتے ہیں کہ اس چیز میں حرج ہی کیا ہے۔ آج کل جو سب سے زیادہ ایک بدعت کو فروغ دیا جا رہا ہے وہ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہے، اور یہ ایسی بدعت اب آ گئی ہے جس کو آئے دن اور دن بدن اس چیز کو ہر سال میں اس چیز میں اضافے بے اضافہ ہوا جاتا ہے۔ عوام ہماری اس چیز کو بہت نیکی کا کام سمجھ کے، بہت خوشی کا کام سمجھ کے دھوم دھام سے اس چیز کو مناتی ہے، اور ان کو کوئی افسوس، کسی قسم کا سوچ، کسی قسم کا یہ ان کے ذہن میں خیال نہیں آتا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم ہم کو دی، اور جب ان کو اس چیز سے منع کیا جائے تو وہ ایک جملہ ان لوگوں نے جو رٹا ہوتا ہے، جو آپ کو وہ فارورڈ کر دیتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں تو سبھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، ان لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تبع تابعین اور دیگر نیک صالح لوگوں کے بارے میں ہم ان لوگوں کو کن الفاظوں سے بلا رہے ہیں؟ ہماری جو عوام ہے یہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اٹھ کے بتا رہی ہے کہ اے اللہ، تیرا جو نبی آیا تھا، جس نبی نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین مکمل ہو چکا ہے، شریعت نافذ ہو چکی ہے، اسلام پھیل چکا ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ آج کے دن ہمارا یہ مسلمان، آج کا مسلمان اٹھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ اے اللہ، تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین میں بہت کمیاں کر کے جا چکا ہے، اس نے بہت باتیں ہم سے چھپائی ہیں، نعوذ باللہ۔
اللہ سبحانہ و تعالی نے بتایا اس دین میں 2 عیدیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیدوں کو منانے کا طریقہ بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیدوں کی نمازیں پڑھائیں, ان عیدوں پہ خطبے دیے, ان عیدوں کے بارے میں ان کا فضائل جو تھے, ان کا جو اجر تھا وہ بتایا. اور تیسری عید کی دین اسلام میں کوئی بنیاد نہیں. اور آج کا مسلمان عید میلاد النبی کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا بڑا بہتان باندھتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت میں یہ تیسری عید بھول گئے, یا ہم سے چھپا کے گئے, یا انہوں نے اس دین کو ہمارے پر مکمل نافذ نہیں کیا. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ دہرائے کہ الیوم اکملت لکم دینکم؟ یہ اس عوام کو بتانے کے لیے کیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. تم کو اب دین کے معاملے کے اوپر کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم کو دین کے معاملے کے اوپر نئی نئی خرافات کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج ان چیزوں کو ہم بڑے دھوم دھام سے کرتے ہیں, بڑے خوشی سے کرتے ہیں, جس کا نتیجہ کیا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جا کے آپ بازاروں میں ہمارے دیکھیں, محلوں میں دیکھیں, گھروں میں ہمارے دیکھیں. آج اس 12 ربیع الاول کے دن بازار سجائے جاتے ہیں, جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں, گھروں کو سجایا جاتا ہے, لائٹنگ کی جاتی ہے, محفلیں سجائی جاتی ہیں, ڈانس کیا جاتا ہے, موسیقی کی جاتی ہے, رقص کیا جاتا ہے, اس کے اوپر کنجروں کو بلایا جاتا ہے ان معاملات کے اوپر, اور وہ آ کے اس چیز میں بڑی خوشی سے کرتے ہیں. ایسے غلیظ گانے ہیں, گانوں کے اوپر وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. کس چیز کے اوپر؟ کس کی خوشی کے اوپر؟ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, اور صرف وہ اپنے نفس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا نفس اس چیز کی ملامت نہیں کرتا. شیطان اس چیز میں خوش ہوتا ہے. ملعون ہے وہ آوازیں, ملعون ہے وہ لوگ جہاں پہ موسیقی چلی جاتی ہے, وہ محفل ملعون ہے. اور موسیقی کو آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے جوڑ کے بڑے اہتمام کے ساتھ ہم اس چیز کو منایا جاتا ہے. یہاں پہ عید میلاد النبی کے دن میں نالین پاک کے بیج ہم لوگوں نے اپنے کپڑوں کے اوپر لگائے ہوتے ہیں. نالین پاک کے بیج آپ کو لوگوں کی پگڑیوں کے اوپر نظر آئیں گے, ہمارے اماموں کی پگڑیوں کے اوپر نظر آئیں گے. نالین پاک کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی جو ان لوگوں نے تصور کی ہوئی ہے, جس کا کسی صحیح حدیث سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. وہ جوتی بازاروں میں جائیں, آپ پنجاب کے بازاروں میں آپ کو وہ جوتی, اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, اللہ سبحانہ و تعالی کا نام, خانہ کعبہ, مکہ, مدینہ, حجر اسود, یہ تصویریں ان لوگوں نے اس کی ساتھ لگائی ہوئی. کیا یہ بے حرمتی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اور ان چیزوں کے اوپر ہم سجدے کرتے ہیں. ان چیزوں کو ہم لوگوں نے آج دین کا حصہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اس سے ہٹ کے جو لوگ ابھی اس سٹیج تک نہیں پہنچے کہ ڈانس کریں اور ان محفلات کا اہتمام کریں, وہ نعتیں پڑھتے ہیں, وہ درود شریف پڑھتے ہیں, میسیجز آپ کو فارورڈ کرتے ہیں کہ درود شریف کو زیادہ سے زیادہ آج پھیلاؤ. آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم نے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا ہے. صرف ایک سوال ان لوگوں سے, وہ صرف ایک سوال, کیا درود شریف پڑھنا, کیا نعتیں پڑھنا, کیا اس طرح کی محفلیں سجانا, کیا بازاروں کو سجانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا؟ ان کی کسی سنت سے ملتا ہے؟ کسی صحابہ کرام کی سنت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے فالو کرو جس طریقے سے ان لوگوں نے اس چیز کو فالو کیا. اگر نہیں ملتی تو اس چیز کے اوپر سے آپ پیچھے ہٹ جاؤ, اس چیز کو فالو مت کرو, یہ بدعت ہے. جب ان لوگوں کو ان چیزوں سے منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ منکر ہو. کس چیز کے منکر ہیں؟ سب سے پہلا سوال جو یہ الفاظ سننے کے بعد فوراً ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ بھی منکر تھے, کتاب تابعین وہ بھی منکر تھے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نام پہ ہم یہ عاشقی آج اس معاشرے میں پھیلا رہے ہیں, کیا وہ خود منکر تھے؟ کیا ان کے دور میں 12 ربیع الاول کا دن نہیں آیا؟ کیا ان صحابہ کرام کے پاس استطاعت نہیں تھی ان چیزوں کی؟ کیا ان کے پاس اختیارات نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی؟ کیا وہ ان کو اپنی حکومتیں نہیں ملی تھی؟ آج ہم لوگ اٹھ کے بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو صحابہ کرام سے زیادہ محبت ہے. وہ صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سننے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑ دیا کرتے تھے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے, اپنے ان کے سگے بہن بھائیوں سے, ماؤں باپوں سے اور اس طرح کے سگے رشتہ داروں سے ان کو اختلاف آ جاتا تھا جن باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا تھا. ہمارا کیا عاشقی ہے؟ آج ہم لوگ ایک بدعت کو نہیں چھوڑ پا رہے, صرف اپنی ایک انا کے اوپر جو ہم لوگوں نے خود بنیاد کی ہوئی ہے. اس چیز کو ہم محبت کا نام دیتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے جو آج ہم کو نمازوں کی طرف نہیں لے کے جاتی؟
یہ کیسی محبت ہے جو ہم کو فجر کے وقت مسجد تک نہیں لے کے جاتی. یہ کیسی محبت ہے جو آج ہم کو اپنے بستروں سے اٹھنے پر مجبور نہیں کرتی. یہ محبت ہم کو اپنی نظروں کی حفاظت یہ محبت ہم کو آج اپنی نظروں کی حفاظت کرنے سے نہیں روکتی. یہی وہ محبت ہے جو آج ہم کو جھوٹ بولنے سے نہیں روکتی, چوری کرنے سے نہیں روکتی, ایک دوسرے کے اوپر بہتان لگانے سے نہیں روکتی, غیبت کرنے سے نہیں روکتی.